بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدح الفاسق غضب الرب تبارک وتعالی واهتز له العرش او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ عرش کا کانپنا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی جو اس وقت نظر غضب ہے، غصے والی نظر ہے، اس کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش اس کائنات میں وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت کی تجلی پڑتی ہے خاص قسم کی، یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ عرش کے واسطے سے ہوتا ہے۔ تو جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے، فاسق شریعت کی نظر میں وہ ہے جو کسی فرض یا واجب کو چھوڑے بغیر کسی عذر کے اور چھوڑتے ہی چلے جائے اور پھر اس پر توبہ بھی نہ کرے، جیسے نماز نہ پڑھنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، روزہ نہ رکھنا، یہ فرائض ہیں، اور جو ضروری چیزیں شریعت میں کرنی ہیں چاہیے، جن کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ان کو نہیں کر رہا، یا جو حرام کام ہے، مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے، اس کو کرتا ہے، جیسے زنا ہے، شراب ہے، رشوت ہے، سود خوری ہے، یہ کام کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ کام کرتا ہے اور کرتے ہی چلا جاتا ہے، مسلسل کر رہا ہے، توبہ نہیں کرتا اس سے۔ ایک ہے چلو کبھی انسان سے ایسا ہو گیا، نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، نفس کی شرارت کی وجہ سے یا سستی کی وجہ سے، لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ ہو یہ تو بہت غلط کام ہو گیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے مجھے، اور توبہ کر لی، تو یہ پھر شریعت کی نظر میں فاسق نہیں رہتا جب آدمی توبہ کر لیتا ہے۔ جب توبہ بھی نہ کرے اور غلط کام بھی کرے تو یہ فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ کافر وہ ہوتا ہے جو ایمان سے بھی نکل جاتا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان تو ہوتا ہے مگر عمل صالح نہیں ہوتا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، تو یہ نیک کام کرنے والوں میں نہیں ہوتا، صرف ایمان والا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی نظر میں اللہ کا باغی ہے، ایک طرح سے نافرمان ہے، اب اللہ کو تو اس پر غصہ ہے۔ اب یہ جو انسان ہے یہ اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ وہ ہے، یہ فلاں ہے، جی فلاں ہے، جی فلاں، پھر خاص طور سے اس کو بالکل ملحوظ نہیں رکھ رہا کہ یہ اس میں یہ مسائل بھی ہیں، تو اس وجہ سے اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ یعنی میری نظر میں تو یہ بندہ نافرمان، باغی، مبغوض، غصے والا، جس پر غصہ کیا گیا، جس سے نفرت کی گئی، اور یہ اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے، تو اس پر اللہ رب العزت کی جو جوش غضب ہے وہ جوش میں آتا ہے۔ اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جب بھی ایک مسلمان کے لیے اچھائی اور برائی کا معیار کیا ہے، پہلا سب سے معیار یہ ہے کہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے۔
یعنی جس بندے کو ہم نے اچھا سمجھنا ہے، جس کی ہم نے تعریف کرنی ہے، وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ایمان والا ہے پھر تو اچھا ہے، لیکن اگر ایمان والا نہیں تو اچھا نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اچھا ہو سکتا ہے مگر اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے، اور جب اللہ کی نظر میں اچھا نہیں تو ہماری نظر میں بھی اچھا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان کی پسند ناپسند یہ اللہ کی پسند ناپسند کے تابع ہے۔ دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ عمل صالح پر ہے یا نہیں ہے۔ ایمان تو لے آیا لیکن کیا آگے نیک کام بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اگر نیک کام نہیں کر رہا تو یہ دوسرے درجے کا مسلمان ہے۔ اگر ایمان نہیں لایا تو دوسرے درجے کا انسان ہے، اور اگر نیک کام نہیں کر رہا دوسرے درجے کا مسلمان ہے، اس کو پہلا درجہ نہیں مل سکتا۔ شریعت کی نظر میں، اللہ کی نظر میں، اللہ کے رسول کی نظر میں اور مسلمانوں کی نظر میں اسی انسان کو اعلیٰ درجہ ملے گا، تعریف کا درجہ ملے گا جو ایمان بھی لایا اور نیک کام بھی کرتا ہے، فاسق نہیں ہے۔ لیکن اگر کافر ہے تو اس کی تعریف کا کیا تک بنتا ہے؟ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں بے خبری میں یہ کہہ دیتے ہیں ہم سے تو ہندو اچھے، ہم سے تو انگریز اچھے، ہم سے تو عیسائی اچھے، ہم سے تو یہودی اچھے۔ نہیں بھئی، مسلمان سے اچھا نہیں ہو سکتا، کافر کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ کافر تو مجرم ہے، اللہ کا باغی ہے، کیا تم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک کر رہے ہو؟ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا تمہیں، کیا فیصلے کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا کوئی تحریر ہے جس سے پڑھ کر یہ بات کر رہے ہو تم؟ یہ بس اپنی پسند ہے، اپنی مرضی سے یہ فیصلہ ہو رہا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ فیصلہ غلط فیصلہ ہے۔ صحیح فیصلہ یہ ہے کہ ایمان والا اچھا، اور پھر ایمان کے ساتھ اگر عمل صالح مل گیا، نیک عمل، تو یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر نیک عمل نہیں تو پھر بھی یہ دوسرے درجے میں رہا، لیکن بہرحال کافر سے پھر بھی اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اور اچھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔